اگر بیان کرنے والا غافل ہے تو پھر اس کا فکر اور ذہن ہے وہ اپنے مضمون کی طرف ہے، مقصد کی طرف نہیں. اس کا فکر اپنے مضمون کی طرف ہے، اس کا فکر اپنے مضمون کی طرف ہے. حالانکہ بیان کرنا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، جس ذات کی طرف سب سننے والوں کو متوجہ کرنا ہے اس ذات کی طرف متوجہ ہو کر بیان کرنا چاہیے. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، بیان خود ذکر ہے، اس لیے کہ بیانات تذکیر کے لیے ہیں، قانون کی عیاشی کے لیے بیانات نہیں ہیں. بیانات قانون کی عیاشی کے لیے نہیں ہیں، یہ بیانات اپنی معلومات کے اظہار کے لیے نہیں ہیں. اگر اپنی معلومات کے اظہار مقصود ہے تو پھر یہ علم کا کبر ہے، جو جہل کے کبر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس لیے بیانات کا موضوع اپنی معلومات کا ظاہر کرنا نہیں ہے، اور بیانات کا موضوع مجمع کو پسند آنا اور مجمع کی چاہت کے مطابق بیانات کا ہونا یہ بیان کا موضوع نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانات میں سنت یہ ہے، بیانات کی سنت یہ ہے کہ آپ جس چیز پر صحابہ کو لانا چاہتے تھے اس کو قوت کے ساتھ اس کو پیش کرتے تھے. یہ بیان کا موضوع ہے، اور یہ بیان کرنے والے کا رخ ہونا چاہیے کہ جس چیز پر مجمع کو لانا چاہتا ہے اس کو مجمع کے سامنے پوری قوت سے پیش کرے. ایسے بیانات قلوب پر مؤثر ہوتے ہیں، اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کا انداز یہی ہوتا تھا. اس لیے کہ آپ کے بیان کرنے کا انداز ایسا تھا جیسا کوئی ننگا ہو کر ڈرانے والا ہو، عن نذیر العریان. کیونکہ جب بہت ہی خطرے کا وقت آ جاتا ہے تو ڈرانے والا اونچی آواز سے اونچی جگہ چڑھ کر ننگے ہو کر ڈراتا ہے. یہ عرب میں دستور تھا، کسی قریب آنے والے خطرے سے لوگوں کو بچانے کے لیے، خائف کرنے کے لیے اس کیفیت سے اعلان کرنا. فرمایا عن النذیر العریان. بلکہ روایتوں میں ہے کہ بیان کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی رگیں پھول جاتی تھی اور آنکھیں آپ کی سرخ ہو جاتی تھی، اور آپ کی بات کرنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کسی قریب آنے والے خطرے سے آپ صحابہ کو بچا کر نکالنا چاہتے ہیں. یہ کیفیت جب ہو سکتی ہے جب بیان کرنے والا خود ذاکر ہو. اگر بیان کرنے والا غافل ہے تو پھر اس کا فکر اور ذہن ہے وہ اپنے مضمون کی طرف ہے، مقصد کی طرف نہیں. اس کا فکر اپنے مضمون کی طرف ہے، اس کا فکر اپنے مضمون کی طرف ہے. حالانکہ بیان کرنا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، جس ذات کی طرف سب سننے والوں کو متوجہ کرنا ہے اس ذات کی طرف متوجہ ہو کر بیان کرنا چاہیے. جس ذات کی طرف سب کو متوجہ کرنا ہے اس ذات کی طرف متوجہ ہو کر بیان کرنا چاہیے. تو آج سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے خطباء صحابہ، ان سب کے بیانات آج سے شروع ہو رہے ہیں. ان سے اندازہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ بیانات کیوں کرتے تھے. آج کل جو ایک مزاج بن گیا کہ بھئی فلاں کا بیان پسند آیا، فلاں کا بیان پسند نہیں آیا. یہ جب بیان پسند اور ناپسند ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اب بیان خواہش پر آ گیا ہے. بیان خواہش پر آ گیا. اس لیے کہ جس آدمی کو کھانے کی بھوک ہوگی وہ یہ نہیں دیکھے گا کھانا کیسا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھوک ہے، وہ یہ نہ کہے گا کھانا کیسا ہے. جب اس کی طلب ختم ہو جائے گی تو میرے کھانے میں عیب نکالے گا. اسی طرح بیان کی بات ہے کہ اگر سننے اور بیان کرنے والوں کو کسی مقصد پر پہنچنا ہے، اس میں اس مقصد پہنچنے کی طلب ہے، تو پھر پسند ناپسند کی بات نہیں ہوگی. سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا فرماتے تھے اور آپ کے صحابہ کے بیان کا کیا موضوع تھا. ان کے بیانات کا موضوع یہ تھا کہ دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنا اور دنیا کی بنانے والی لذتوں سے نکال کر امت کو آخرت کی ابدی اور باقی رہنے والی نعمتوں کی طرف، لذتوں کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ ان کے بیان کا موضوع تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیسے خطبے دیا کرتے تھے جمعہ میں اور جماعتوں میں اور حج اور غزوات میں اور تمام پیش آنے والے حالات کے موقعوں پر، اور کیسے تیار کرتے تھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عوامر پر اٹھانے کے لیے، اگرچہ وہ عوامر اور احکام ان کے زمانے کے مشاہدات اور زمانے کے تجربات کے کتنے بھی خلاف ہوتے. بس یہ بات یاد رکھو، جو شخص دین کے منبر سے بیان کرنے میں حالات اور ملک و مال اور اہل مال اور اہل مناصب سے تعصب سے بیان کرے گا، اللہ کے یہاں اس کی بات قبول ہی نہیں ہوگی.
اور سننے والوں کے لیے مؤثر ہی نہ ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ حق بات کے کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہی مجاہدین کی صفت بھی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ مجاہد کی صفت ہے کہ مجاہد وہ مشاہدات اور تجربات اور حالات کے خلاف بولنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کیسے لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے اوامر کو پورا کرنے پر، حالانکہ وہ اوامر مشاہدات اور تجربات کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، اور کیسے صحابہ کرام اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو دنیا سے بے رغبت کرتے تھے، اور دنیا کی جلدی ختم ہونے والی لذتوں سے کیسے بے رغبت کرتے تھے، اور کیسے ان کو ترغیب دلاتے تھے آخرت کی طرف اور آخرت کی ہمیشہ باقی ہونے والی لذتوں کی طرف۔ گویا کہ ان کا کام ہی یہی تھا، گویا کہ ان کا فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْأُمَّةَ الْمُسْلِمَةَ، گویا کہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ تمام امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر، مالداروں کو اور فقیروں کو، خواص کو اور عوام کو، سب کو قائم کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پورا کرنے پر۔ جو اوامر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے امت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور ان کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کو کیسے کھپاتے تھے، اپنے مال کیسے خرچ کرتے تھے، اور ان کا کبھی ارادہ یہ نہیں ہوا کہ وہ امت کو مال پر اور فنا ہونے والے سامان اور ظاہر ہونے والی دنیا کے لیے تیار کریں۔ یہ ان کا کام نہیں تھا، ان کا کام نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ، پہلا بیان آپ کا، فرماتے ہیں ابو سلیم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کہ سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے دیا مدینہ منورہ میں، آپ صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے، اللہ کے حمد و ثنا کی جس کے اللہ تعالیٰ اہل ہیں، پھر فرمایا حمد و صلات کے بعد اے لوگو آخرت کے لیے اعمال آگے بڑھاؤ، آخرت کے لیے نیک اعمال آگے بڑھاؤ، اور جان لو اچھی طرح خدا کی قسم تم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، اور موت تم پر ایسے اچانک آ جائے گی کہ تم بکریوں کو چراتے ہوئے دوسرے چرواہے کے حوالے بکریوں کو نہیں کر سکو گے۔ جب میں دنیا جا رہا ہوں بکریاں اسی محل میں اتنا معمولی کام بھی کہ چرواہا اپنی بکریوں کو دوسرے کے حوالے کرنے کے لیے بھی فرصت نہیں پائے گا کہ موت ایسی اچانک آ جائے گی۔ اللہ لیدعن ثم لیدعن غنیمۃ لیس لها راعی، پھر وہ ثم لیدعن غنمہ لیس لها راعی، وہ اپنی بکریوں کے حال میں چھوڑے گا کہ ان بکریوں کے لیے کوئی چرواہا نہیں ہوگا۔ پھر اس کا رب اس سے براہ راست کلام کرے گا، اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی دربان نہیں ہوگا جو اللہ کی آواز کو پہنچائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر کسی حجاب، بغیر کسی دربان، بغیر کسی ترجمان کے براہ راست بات کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس سے کیا تیرے پاس نئے رسول نہیں آئے تھے، انہوں نے یہ دین کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور میں نے تجھ پر احسانات نہیں کیے تھے؟ تو بتا کہ تو نے اپنی زندگی کے لیے، اپنے نفع کے لیے، آخرت کے لیے کیا بڑھایا؟ چنانچہ وہ دیکھے گا دائیں اور بائیں، کچھ نظر نہ آئے گا، پھر سامنے دیکھے گا اپنے تو اس کو سوائے آگ کے اور جہنم کے کچھ نظر نہ آئے گا۔ فرمایا تم میں سے جس سے بھی ہو سکے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اپنے جہنم کے درمیان آڑ کر لے، اور اگر اس کسی کو ایک کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو آگ سے بچنے کے واسطے صدقہ کرنے کے لیے، اس کو چاہیے کہ بھلی بات زبان سے کہے، اس لیے کہ اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی، اللہ اس کی نیکی کو بڑھا کر 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک روایت میں ہے، ایک بیان آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی اپنے نفوس کے شرور سے اور گناہوں کے شرور سے اور اپنے اعمال کے شرور سے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے فرمایا تمام کتابوں میں، تمام باتوں میں سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ اللہ نے قرآن کو اس کے دل کی زینت بنا دیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا، اللہ نے قرآن کو جس کے دل کی زینت بنا دیا۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے دل میں اللہ نے قرآن کو مزین کر دیا اور اس کو اسلام میں داخل کر دیا۔ کفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کو منتخب کیا ہے لوگوں کی تمام باتوں کے مقابلے میں، اور تمام ہر قسم کے واقعات اور قصوں کے اور کتابوں کے مقابلے میں قرآن کو اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ قرآن
تمام باتوں میں سب سے زیادہ اچھی بات ہے، سب سے اچھا کلام ہے اور سب سے زیادہ بلیغ کلام ہے۔ فرمایا ان لوگوں سے محبت کرو جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو اپنے پورے دل کے ساتھ، یعنی اللہ کی محبت تمہارے دل میں رچ بس جائے۔ اور قرآن کی تلاوت سے اور قرآن کے پڑھنے سے اکتاؤ مت، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ قرآن کی تلاوت سے اکتاؤ مت، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اور جو بھی اللہ نے کلام پیدا کیا ہے، ان سارے کلاموں کے درمیان اللہ نے قرآن کو چنا ہے، اور اللہ نے اس کا نام رکھا ہے چن کر۔ اعمال میں، تمام اعمال میں سے سب سے بہتر عمل قرآن، تمام عبادات میں سب سے بہتر عبادت قرآن کی تلاوت، اور تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ نیک عمل قرآن کی تلاوت۔ اور قرآن کے اندر وہ تمام احکام ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں، حلال اور حرام کے احکام۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تم اپنی زبان سے جو بات بھی نکالو خیر کی اور دین کی، اس کو اللہ کے سامنے اپنے عمل سے سچ کر دکھاؤ۔ وَاصْدُقُوا اللَّهَ صَالِحًا مَا تَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، زبان سے جو خیر کی بات تم نکالو اس کو عملی طور پر اللہ کے سامنے سچ کر کے دکھلاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے تمہارے درمیان جو محبت ہے اور رحمت داری ہے، اس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت ناراض ہوتے اس شخص سے جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔